السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز جنازہ کے بعد کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں کو اگر کسی کے فوت ہو جانے کی خبر ملتی ہے تو کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے گھر جا کے تعزیت کر لیں گے، جنازہ پڑھنے کہاں جائیں گے ہم، اتنا رش ہوتا ہے، اس وقت ملاقات بھی ہوتی ہے کہ نہیں. یعنی کہ اس طرح کی باتیں اکثر ہمارے درمیان ہوتی ہیں. اور یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو گھر میں سے کوئی ایک بھی چلا جائے تو سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے. بات تو درست ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے. تو لیکن اگر گھر کے مرد حضرات جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو میرے حساب سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جنازہ پڑھنے کا اور پھر اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ جانا، دفن تک واپس رکنا، اس کے پاس دفن کر کے واپس آنا، تو اس کے متعلق حالانکہ چھوٹا سا عمل ہے، زیادہ عمل نہیں ہے بڑا. کتنی دیر لگ جائے گی جنازے میں؟ 10 منٹ لگ جائیں گے، بہت ہی بڑا جنازہ ہوگا تو 15 منٹ لگ جائیں گے. تو اس 10 سے 15 منٹ کا جو ثواب اور جو اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ ذرا سماعت فرما لیں. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے جنازے پر جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، تو اس کو ایک قرات کے برابر ثواب ملتا ہے. ابھی اس نے نماز جنازہ پڑھا ہے، نماز جنازہ پڑھ کے واپس چلا گیا ہے، دفن کرنے ساتھ نہیں گیا، تو اس کو ایک قرات کے برابر ثواب ملے گا. اور اگر کوئی شخص نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے، تدفین تک وہاں پہ رکتا ہے، بعد میں واپس آتا ہے، تو اس کے لیے 2 قرات جتنا ثواب ہے. اب سوال کیا گیا کہ قرات کا معنی کیا ہے؟ قرات کیونکہ اردو زبان میں اتنا استعمال نہیں ہوتا، تو اس کے معنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرات کا معنی ہے بہت بڑا پہاڑ، ایک قرات کا معنی، اور 2 قرات کے معنی 2 بہت بڑے بڑے پہاڑ. اور ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قرات سے مراد ایک احد پہاڑ، اور 2 قرات سے مراد 2 احد پہاڑ. اور جن لوگوں نے یہ پہاڑ دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ لے کر جائے، وہاں پہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں پر جائیں تو یہ مقام دیکھیے گا کہ جو احد پہاڑ ہے اس کی بلندی بھی کافی ہے اور اس کی چوڑائی بھی کافی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 10 سے 15 منٹ کے عمل کا جو ثواب، جو اجر ہے، وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 احد پہاڑوں کے برابر اس کا ثواب بتایا ہے. اب اگر سوچا جائے، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کا ثواب کتنا بڑا ہے، تو ہمیں
امیجن کرنا بھی مشکل ہوگا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جتنا ایک احد پہاڑ ہے اس کے برابر سونا ہی سونا ہوگا، تو پھر ایک ہمارے ذہن میں ایک امیجنیشن آتی ہے کہ یار کتنا زیادہ سونا ہوگا، اتنا زیادہ سونا ہوگا، تو یہی سمجھ لیں کہ ایک سونے کے برابر، اتنا زیادہ سونے کے برابر ثواب ہے۔ کیونکہ اجر ایک سننا ہمارے لیے ایک مشکل عمل ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ کسی کو کہنا کہ بھائی یہ کام کر لو، ثواب کا کام ہے، تو ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب اگر ہم دنیاوی معاملات کے مطابق اسے کہیں کہ یار چلو چند پیسے لے لینا، تو وہ پھر کر دے گا کہ ہاں بھائی کریں گے، کوئی سوچتے ہیں اس بارے میں۔ تو اسی لیے دنیا کا مال آخرت کے مال کے برابر نہیں ہے، یہ سارا کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے ہمارا فوکس اجر ثواب کے مطابق اور اسی کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ تعالی قبر کے متعلق جتنی احادیث ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو پیچھے سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ، اور میں سنا چکا ہوں، مجھ سے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم آگے سنیں اور میں سناؤں اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔